السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم پھر مل رہے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ، نئی لرننگ کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا جو یہ سفر ہے اس کو کامیاب بنائے اور ہمیں اس کو کامیابی سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس سفر میں سب سے زیادہ آپ نے شکر ضرور ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو بھی آپ نیا سیکھیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ سیکھیں اس کو آپ قرآن مجید پر اپلائی کرتے جائیں، اس کو تلاش کرتے جائیں، اس کو دیکھتے جائیں، اس کی پریکٹس کرتے جائیے، آپ کو پکا ہوتا جائے گا۔ اچھا، کبھی بھی اس پورے سفر میں کبھی آپ کو مشکل پیش آئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور آپ سمجھیں کہ بس یہ تو میں سٹک ہو گیا ہوں اور اب یہ مجھے بالکل بھی میرا دماغ اس پہ کام نہیں کر رہا، تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ اس زبان کو سیکھتے ہوئے ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو آج سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کو 2-3 لیکچرز کے بعد کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ڈیورنگ مائی لرننگ فیز، ابھی بھی ہوتا ہے کہ بعض فوراً مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی بہت ڈیفیکلٹ ہو تو وہ پھر چند دن کے بعد آ جاتی ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم ہمت چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم ہمت چھوڑتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا ہے، میں بھی مانگتا رہوں گا، آپ بھی مانگیے، اور اللہ ہماری راہوں کو آسان فرمائے۔ جی تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ لغت القرآن ہے، بابرکت زبان ہے، فصیح و بلیغ زبان ہے، بڑی واضح زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے قرآن مجید کے لیے، اپنے کلام کے لیے جس زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زبان میں کوئی کمی ہو، اس کے کسی بھی لحاظ سے کوئی اس میں کمی ہو؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تمام زبانوں میں سب سے خوبصورت ہے۔ جب بعض لوگ کیا ہے، بعض مسلمان بھی ایسے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسے شیطان ان کو دھوکہ دے جاتا ہے، وہ عرب کے بارے میں تھوڑی سی ان کے دل میں آتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی زبان کو بھی تھوڑا حق، نہیں فلاں زبان بھی بہت اچھی، فلاں زبان بھی ایسی ہے۔ تو میں اندازہ کرتا ہوں کہ یہ، یعنی اگر آپ کو عربوں سے کوئی تکلیف ہے، اب آپ اس کے نتیجے میں آ کر زبان سوچ نہیں رہے کہ یہ بات کہاں تک جا کھڑی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں مزید واضح نہیں کر سکتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے مسئلہ کیا ہے، کہ عربوں سے ناراضگی ہے اور اس ناراضگی میں پھر ان کی ہر چیز ناپسند ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بات بہت دور نکل جائے گی۔ بہرحال لغت القرآن ہے، آسان لغت القرآن ہم کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جنس ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کو آپ نے 2 طرح سے پہچاننا ہے۔ پہلی پہچان ابھی تک کی نالج کے حساب سے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آئے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ 4 چیزیں، 4 میں سے کوئی بھی چیز ہو، یا تو شروع میں ال لگا ہوا ہو، یا شروع میں ال نہ ہو تو اس کے آخر میں تنوین ہو۔ تنوین سے مراد ہے 2 زبر 2 پیش 2 زیر، اگر یہ موجود ہے تو وہ اسم ہے، اگر ال موجود ہے تو وہ اسم ہے، اگر اس سے پہلے یا آ رہا ہے تو وہ اسم ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے، وہ خاص حرف ہیں، خاص کلمات ہیں، ان کو حروف جر کہا جاتا ہے، جو آپ کچھ دنوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ بھی اس سے پہلے آ جائیں تو 100% 100% وہ اسم ہوتا ہے۔ یہ تو بنیادی ہے۔ پھر اور آگے جب بڑھتے جائیں گے تو ہمارے سامنے اور علامات بھی آ جائیں گی۔ یہ وہ بیسک اور منیمم علامات ہیں جو بھی کسی کی اسم کی پہچان کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اب جملوں میں استعمال کرنے کے لیے، جملوں میں جب ہم نے اسماء کو لانا ہے، تو میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ ان کی ہمیں 4 چیزیں ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ اس میں اعراب، وسعت، عدد اور جنس، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب بھی ہم کوئی ناؤن لا رہے ہیں جملے میں استعمال کرنے کے لیے، ہمیں اس کے مذکر مؤنث پتہ ہو، ہمیں اس کا واحد جمع پتہ ہو، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ عربی گرامر سے ریلیٹ کرتی ہیں تو وہ بھی ہمیں معلوم ہوں، تو پھر ہی ہم جملے بنا پاتے ہیں۔ تو یعنی جملے بنانے کے لیے کچھ منیمم نالج ہمیں چاہیے۔ وہ اسم کے یہ 4 پہلو ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ تقریباً 8 سے 10 لیکچر ہوں گے، جو مان لیجئے چونکہ ویکلی لیکچر ہے تو یہ 2 مہینے پہ جائے گا۔ 2 مہینے بعد ہم جملے بنائیں گے، اور جب جملے بنائیں گے تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ خیر، اس میں بھی آئے گا، بہت لرننگ ہے اس کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ویکلی لیکچر ہوتا ہے، یوٹیوب کا لیکچر شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کو اسی لیکچر میں بھی کچھ ایکسرسائزز ہوں گی جو آپ نے کامنٹس میں لکھنی ہوں گی، اور مطلب میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے پاس پھر زوم پریکٹس کلاسز بھی ہیں، وہ پھر وہی اسٹوڈنٹ کرتے ہیں جو پراپر ہمارے پاس ایڈمیشن لیتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس ایڈمیشن لیں گے، انرول ہوں گے، باقاعدہ کلاس میں آئیں گے، اپنی کلاس ٹیچر کے ساتھ وہ اس لیکچر کی ویکلی پریکٹس بھی کریں گے، یعنی جو کچھ لیکچر میں سکھایا جائے گا
اس کی پریکٹیکل جو ورک شاپ ہے وہ ویکلی ہوگی. یعنی فار ایگزامپل یہ ہم نے جمعے والے دن لیکچر دیا, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور آپ نے اسٹوڈنٹ نے پورا ایک ہفتہ اس کو سنا. نیکسٹ فرائیڈے اور تھرسڈے اور سیٹرڈے اینی آف دا ڈیز زوم لائیو ہوگی, مین کلاس یعنی مین زوم ہوگی. موسٹ پرابلی میں لیتا ہوں, نہیں تو کوئی نہ کوئی ہماری سینئر ٹیچر لیتی ہیں. سو اس کے اندر اس پورے لیکچر کی پریکٹس کروائی جائے گی. تو یہ ہماری ترتیب ہے. اچھا, پھر چونکہ فیمیلز کا ہمارا سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں. ایک تو مین زوم ہوتی ہے, پھر اسی لیکچر کی اور گزشتہ لیکچر کی ایک اور کلاس پریکٹس ہوتی ہے جس میں ہر کلاس گروپ اپنی اسپیسیفک ٹیچر کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے. ایک تو مین ہوتی ہے کامن, اس میں ہم کرنٹ لیکچر کی پریکٹس کرواتے ہیں, جبکہ جو کلاس پریکٹس ہوگی ٹیچر کے ساتھ, اس کے اندر وہ کلاس جو گروپ ہے وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ مکس پریکٹس کریں گے, جو پچھلے لیکچرز پر بھی ہوگی اور موجودہ میں بھی ہوگی. تو یہ ہمارا تھوڑا سا میں نے بتا دوں آپ کو, اور اس میں ہماری ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ, گوگل فارم ایکسرسائزز ہوتی ہیں, کانسیپچول ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ نے کانسیپٹ کتنا حاصل کیا ہے وہ سب بھی اس میں شامل ہے. بہرحال سو انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو مستقبل میں جو بھی ہمارے ساتھ سیکھنا چاہے وہ ہم سے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اس پر بھی پریزنٹیشن میں بھی نیچے لکھا ہوا ہے, اس پر رابطہ کر لیجئے. اور انشاءاللہ جو ایڈمیشن لینا چاہیں تو ہمارے بیچ وائز ایڈمیشن ہوتے ہیں, اس میں آئیے, ویلکم. ایک سفر ہے, چلے گا. بہرحال سو ہم جنس کو شروع کرتے ہیں. جنس سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سو یعنی جنس میں ہم نے کسی بھی اسم کے مذکر اور مؤنث کو پہچاننا ہے. باقی تمام زبانوں کی طرح اس زبان میں بھی جنس وہی دو اقسام کی ہیں, مذکر اور مؤنث. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری اردو زبان میں بھی کوئی اسم مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. البتہ ہم اس کو سیکھیں گے کہ وہ کیسے ہم پہچانیں گے. کچھ میں ایگزامپلس, کچھ میں تمہید باندھوں گا, پلیز اسکپ نہیں کیجیے گا. میں کچھ تمہید باندھوں گا آپ کو کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ مؤنث میں کیسے تقسیم, عربی میں مؤنث کیسے نکالیں گے. دیکھیں جب ہم مؤنث اسٹڈی کر لیں گے نا تو مذکر خود بخود نکل آئے گا. تو اس لیے آپ تھوڑا سا پیشنس رکھیے گا اور میری باتوں کی طرف غور کیجیے گا. میں کیسے ایگزامپلس کی طرح ایگزامپل لا کر آپ کو اردو میں سے عربک میں ٹرانسفر کروں گا, اور وہ جو اردو کے ایگزامپلز ہوں گے اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے میں کیا بتا رہا ہوں, کیونکہ انہی سے آپ کے روز نکلیں گے مؤنث کے. سو یہ اسٹڈی سیکھتے ہوئے مؤنث اور مذکر کو آپ نے اپنی زبان سے کمپیئر نہیں کرنا. یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز, میں چیز کی بات کر رہا ہوں, جو چیز ہمارے پاس مؤنث ہے وہ عربی میں بھی مؤنث ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کسی بھی لینگویج میں مختلف ہو سکتی. ہر زبان میں مذکر اور مؤنث کی چیزوں کے بارے میں اپنی اپنی پہچان ہے. کچھ ایسی مؤنث ہیں جو سٹینڈرڈ ہیں, جو سب میں ہی مؤنث ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر زبان میں ان کے اپنے قوانین اور اپنے قاعدے ہوتے ہیں. ہر زبان کے اپنے بولنے والوں کی ایک ترتیب ہے. تو وہی میں پہلے فرق آپ کے سامنے واضح کر دوں. دیکھیں جنس مذکر اور مؤنث, اب میں آپ کے سامنے اردو کی چند ایگزامپلز لایا ہوں. جیسا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری کتاب ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا گھر ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو ان جملوں میں ماں بھی مؤنث ہے, بہن بھی مؤنث ہے, کتاب مؤنث ہے, گاڑی مؤنث ہے, گھر مذکر ہے. اچھا اگر تھوڑا سا غور کریں تو ان جملوں میں کچھ چیزیں موجود ہیں جو کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ مؤنث ہے. مثلا میری ہم یہ مؤنث کے لیے بولتے ہیں, اور میرا یہ ہم مذکر کے لیے بولتے ہیں. چلے مان لیا ماں بہن یہ تو ریئل فیمنن ہے نا, ریئل جینڈر ہیں, تو اس کے اندر اب آپ نوٹ کریں کہ یہ مؤنث ہے. کتاب یہ ریئل جینڈر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی مؤنث ہے, اس کا مطلب ہماری زبان میں اس کو مؤنث لیا جاتا ہے. گاڑی بھی مؤنث ہے اور گھر مذکر لیا جا رہا ہے. یہ تو ایک جنرل ہے, یعنی اس کا مطلب ہماری زبان میں ریئل جینڈر کے علاوہ, یعنی حقیقی مؤنث کے علاوہ, اس کے علاوہ بھی ایسے اسماء ہیں جو کوئی مذکر لیا جاتا ہے, کوئی مؤنث لیا جاتا ہے. جیسے گھر ہے, اب گھر کو کوئی پوچھے آپ نے گھر کیوں مذکر رکھا ہے, اس کو مؤنث کیوں رکھا ہے, جبکہ کتاب کو آپ مؤنث رکھ رہے ہیں, کیا جواب دیں گے کہ جی ہماری زبان ہے, ہمارے ہی اپنے قاعدے ہیں. اسی طرح ہر زبان کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں. سو اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اردو کی گروپنگ کرتا ہوں کہ اردو میں ہی ہمارے سامنے ایگزامپلس کیسے موجود ہیں. دیکھیں یہ ماں ہے, یہ لڑکی ہے, یہ بیٹی ہے, یہ مرغی ہے, یہ بہن ہے. یہ ایک گروپ ہے. دوسرا گروپ یہ میری چارپائی ہے, یہ میری سوئی ہے, یہ میری گھڑی ہے, یہ میری گاڑی ہے. تیسرا گروپ یہ میری کتاب ہے, یہ میری دیوار ہے, یہ میری چھت ہے. 3 گروپ میں نے آپ کے سامنے مؤنث کے لکھے ہیں. کیوں لکھے ہیں اس کی وجہ ہے.
دیکھیں پہلا جو گروپ ہے یہ ماں ہے، یہ لڑکی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ مرغی ہے، یہ بہن ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہیں؟ چونکہ ہماری زبان ہے، ہمیں ماں کا مطلب پتہ ہے، ہمیں لڑکی کا مطلب پتہ ہے، ہمیں بیٹی کا معنی پتہ ہے، ہمیں مرغی کا معنی پتہ ہے، ہمیں بہن کا معنی پتہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اسماء کو ہم نے معنی کے ذریعے پہچانا۔ دوسری طرف آتے ہیں، یہ میری چارپائی ہے، یہ میری سوئی ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تمام مؤنث ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جملے میں علامات موجود ہیں۔ یہ میری 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 جو لفظ آ رہا ہے یہ اسم کے مؤنث ہونے کی طرف دلالت کر رہا ہے، ہمیں گارنٹی کر رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ان تمام اسماء میں آخر میں ایک علامت پائی جا رہی ہے، وہ ہے یا۔ تو اس کا مطلب اردو میں موسٹلی ایسے اسماء جن کے آخر میں یا آ رہا ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم آئیں تیسری پورشن کی طرف، یہ میری کتاب ہے، یہ میری دیوار ہے، یہ میری چھت ہے۔ اب دیکھیں کتاب، دیوار، چھت، تینوں ہی مختلف اسماء ہیں، کوئی علامت نہیں ہے، کوئی آپس میں کوئی آئیڈینٹیکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تینوں مؤنث ہیں۔ اب کوئی آپ سے پوچھے جی آپ نے کتاب کو تو مؤنث کہا، دیوار کو بھی مؤنث کہہ دی، چھت کو مؤنث کہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے کیوں ایسا کیا کہ ان سب کو مؤنث میں رکھ دیا؟ آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ آپ اسے جواب دیں گے کہ بھئی یہ ہماری زبان ہے اور ہم نے اس کو ایسے ہی سنا ہے کہ دیوار کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو کہہ دیں یہ میرا دیوار ہے تو وہ آپ کی فوراً کریکشن کروائے گا، وہ کہے گا نہیں آپ کہیں یہ میری دیوار ہے، تو وہ آپ سے کہہ سکتا ہے بھئی کیوں، میں کیوں کہوں یہ میری دیوار، میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرا دیوار ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نہیں، ہماری زبان ہے، اس کے رولز ہیں، اس کے ریگولیشنز ہیں، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہر زبان کی اپنے قاعدے قانون ہیں، تو وہ ہمیں وہی سیکھنا ہے۔ دیکھ لیں اردو میں نے آپ کے سامنے 3 تقسیم کی، ایک پہلا معنی کے ذریعے پتہ چل گیا، دوسرا علامت سے پتہ چلا، اور تیسرا ہمیں مفہوم سے، اور پھر ہمیں جملے میں موجود یہ میری میری بھی بتا رہا ہے کہ یہ تینوں اسماء مؤنث ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے اردو سے۔ اب ہم موو کرتے ہیں عربی میں، کہ عربی میں اس کی تقسیم کیا ہے۔ دیکھیے عربی میں مؤنث بنیادی طور پر 2 پورشن میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی اور دوسرے کو کہتے ہیں مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی سے مراد ریئل جینڈر ہے، ریئل جینڈر۔ اب ہم مؤنث حقیقی کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ مؤنث حقیقی سے مراد ریئل جینڈر ہے، اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیں کہ مؤنث حقیقی، یہ سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے جو عربی گرامر کی مذکر مؤنث کی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کو اسی طرح بڑے سمپل انداز میں سمجھیے گا، اس کو بٹھا لیجئے گا۔ ہر وہ جو انڈے دے یا بچہ جنے وہ ریئل جینڈر کہلاتا ہے، اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ جو انڈا دے یا بچہ جنے اسے ریئل جینڈر، ریئل فیمینن، حقیقی مؤنث کہا جاتا ہے، بایولوجیکل مؤنث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر، بہت واضح اور بڑی سادہ اگزامپل ہے۔ پوری دنیا میں جو بھی چیز انڈا دیتی ہے یا بچہ جنتی ہے وہ ریئل فیمینن ہے، مؤنث ہے، اور وہ ہر زبان میں مؤنث ہوگی۔ صرف اس کا ہمیں میننگ، اس کے ہمیں جو اسماء ہیں ان کے اس زبان میں میننگ، یعنی ان اسماء کو جاننا ہوگا معنی کے ساتھ۔ مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں ماں، اب عربی میں یہ امن ہے، انگلش میں مدر ہے، لیکن تینوں نام مختلف ہیں، لیکن ہے ریئل فیمینن، مؤنث ہے۔ کوئی اس میں کوئی ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میننگ سے پتہ چل گیا۔ آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا مدر، سو مدر کے کیا میننگ ہوتے ہیں اردو میں؟ ماں ہوتے، اچھا تو مدر پھر فیمینن ہوا، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، میننگ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی ریئل جینڈر جو انڈا دے یا بچہ جنے اسے حقیقی مؤنث کہا جاتا ہے، جو معنی سے پتہ چلتا ہے۔ تو فار ایگزامپل امن ماں کو کہتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی ناؤن آئے گا آپ نے پہلا چیک کرنا ہے کہ اس کی میننگ سے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ناؤن آیا آپ کے سامنے، آپ نے اس کو دیکھا، اس کے میننگ کیا ہے، میننگ سے پتہ چلے گا کیا یہ جو میننگ آیا ہے یہ انڈا دیتا ہے یا بچہ جنتا ہے؟ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ریئل جینڈر، ریئل فیمینن نہیں ہے، حقیقی مؤنث نہیں ہے، پھر کچھ اور ہے، وہ ہم اب نیکسٹ دیکھیں گے تو پھر ہم کیٹیگرائز کر لیں گے۔ سو امن ہے، اختن ہے، بہن کو کہتے ہیں، بنتن ہے، بیٹی کو کہتے ہیں، اتانن، اب گدھی کو کہتے ہیں۔ اب اتانن لفظ آیا آپ کے سامنے تو آپ جائیں گے، آپ ڈکشنری میں سرچ کریں گے، اچھا یہ گدھی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ حقیقی مؤنث ہے، ریئل فیمینن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی مؤنث حقیقی کو ہم صرف معنی کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا مطلب مؤنث حقیقی ہے تو پھر غیر حقیقی بھی ہوگی، ہم غیر حقیقی کی طرف موو کرتے ہیں۔
مونس غیر حقیقی دو مزید حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علامتی مونس، ایک ہوتی ہے سماعی مونس۔ علامتی مونس کیا ہوتی ہے؟ ایسی مونس جس کے آخر میں، یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں کوئی خاص علامات ہوں، جیسے میں نے آپ کو اردو میں اگزامپل دی تھی، ایسی مونس جس کے آخر میں کچھ اسپیسیفک علامات موجود ہوں، اگر وہ علامات ہوں گی تو ہم اسے علامتی مونس کہیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے سماعی مونس، میں نے آپ کو اگزامپل دی کتاب، چھت اور دیوار، یہ سماعی مونس کہلائے گی۔ کیوں؟ یعنی یہ ہمیں سماع سے پتہ چلے گی، ہم جب کتابیں پڑھیں گے ہمیں پھر پتہ چلے گا اچھا عرب اس کو مونس کہتے ہیں، جبکہ اس کے اندر نہ علامت ہے نہ ہی یہ ریئل فیمینن ہے۔ مثلا آپ کے سامنے کوئی اسم آتا ہے کتابن، آپ کتابن کے میننگ تلاش کرتے ہیں۔ مان لیجیے آپ عربی سیکھ رہے ہیں، آپ کو کتاب نہیں پتا کہ عربی میں کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ نے ڈکشنری میں دیکھا اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب، اردو والی کتاب، کتاب ان کا مطلب ہوتا ہے کتاب، ٹھیک ہے، یہ تو انڈے بھی نہیں دیتی اور بچے بھی نہیں جنتی، تو اس کا مطلب یہ ریئل فیمینن نہیں ہے۔ اچھا کیا اس میں کوئی علامت ہے؟ ابھی آپ علامات پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے اس میں علامت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ علامتی مؤنث بھی نہیں ہے۔ کیا سماعی کے گروپ میں آتی ہے؟ جو بھی ہم دیکھیں گے سماعی کے گروپ میں بھی نہیں آتی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کتابن عربی میں ایک مذکر اسم ہے، ٹھیک ہے، اور جو ریئل فیمینن ہے نا، جتنے بھی جو حقیقی مؤنث ہیں ان کا اپوزٹ جینڈر موجود ہوتا ہے، مثلا ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی بیٹا، گدھی گدھا، بلی بلا، کتیا کتا، گھوڑی گھوڑا، اونٹنی اونٹ، تو یعنی ان کے مؤنث کے مذکر موجود ہیں، جبکہ جو غیر حقیقی مؤنث ہوتے ہیں نا ان کے اپوزٹ جینڈر نہیں ہوتے، کیونکہ اپوزٹ جینڈر تو ریئل جینڈر ہی ہو سکتا ہے، ہم کوئی خود تو کریٹ نہیں کر سکتے۔ سو علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ علامتی مؤنث میں ٹوٹل عربی میں تین علامات ہیں جو کسی بھی اسم کے آخر میں اگر موجود ہوں تو وہ اسم مؤنث تصور کیا جائے گا۔ مثلا پہلی اگزامپل ہے تا مربوطہ، یعنی یہ تا جو گول تا ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں۔ یہ بعض اسٹوڈنٹ مجھے سوال کرتے ہیں جی تا مربوطہ کیوں کہتے ہیں؟ مربوطن، دیکھیں اس تا کو کہتے ہیں کھلی تا، اوپن تا۔ اس اوپن تا کو اگر آپ بند کر دیں، اس کے دونوں کناروں کو یوں بند کر دیں، اس کو کہتے ہیں یہ ہم نے مربوط کر دیا ہے، یعنی اس کے دونوں کناروں کا ربط کر دیا آپس میں، اس کو باندھ دیا ہے، جو اس کو اس لیے یہ کہلاتی ہے مربوطہ۔ اور اس کے جو دو نقطے ہوتے ہیں، اب چونکہ یہ بند ہو گئی تو بند کے اندر تو کچھ نہیں رہ سکتا، پھر اس نقطوں کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ کہی جاتی ہے تا مربوطہ۔ ایک تا کھلی تا ہوتی ہے اور دوسری تا ہوتی ہے تا مربوطہ، یعنی اسی تا کو بیسیکلی گھما کے بند کر دیا گیا، تو یہ تا مربوطہ ہوتی ہے۔ کسی بھی اسم کے آخر میں یہ علامت پائی جائے تو وہ اسم مؤنث ہوتا ہے۔ مثلا جنتن سیارتن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے۔ دیکھیں اس میں علامت موجود ہے، آپ کے سامنے لفظ آیا سیارتن، آپ نے ڈکشنری میں دیکھا سیارتن کا کیا معنی ہے؟ اچھا سیارتن کا معنی گاڑی ہے، سو گاڑی نہ تو انڈا دیتی ہے نہ بچے جنتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، ریئل فیمینن نہیں ہے، ریئل فیمینن نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ فیمینن نہیں۔ پھر ہم نے پڑھا، پھر اس کا مطلب یہ غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی میں آ کر دیکھا کہ دو گروپ ہیں، سماعی اور علامتی۔ علامت ہم نے پڑھی، ہاں اس میں علامت پائی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ علامتی مؤنث ہے۔ اور دوسرا جو علامت ہے وہ ہے حمزہ، الف اور حمزہ کے اوپر پیش، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ یاد رہے۔ عربی زبان میں جو بلٹ ان اسم پائے جاتے ہیں، ناؤن پائے جاتے ہیں ڈکشنریز میں، وہ ہمیشہ دو پیش پر یا سنگل پیش پر اور بنا ال کے ہوتے ہیں۔ ال کسی وجہ سے استعمال ہوتا ہے جو ہم چند لیکچرز کے بعد پڑھیں گے۔ سو جب بھی آپ کو ڈکشنری میں آپ جائیں گے تو آپ کو اسما بغیر ال کے ملیں گے اور ہمیشہ دو پیش یا سنگل پیش کے ساتھ ملیں گے۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کیٹیگرائز کر لیں گے کہ کون سے سنگل پیش ہوتے ہیں، کون سے ڈبل پیش کے ساتھ آتے ہیں۔ تنوین اور فتحہ، تنوین اور یعنی ضمتان، دو تنوین کو کہتے ہیں ضمتان۔ سو جس اسم کے آخر میں آپ کو الف اور حمزہ پیش ملے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور عربی میں سب سے کم اگزامپلس اسی کی ہیں، اس کی مثالیں بھی تلاش کرنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ صحراء، صحراء صحرا کو کہتے ہیں۔ اب اس کے آخر میں کیا ہے؟ علامت موجود ہے الف اور حمزہ پیش، اس کا نام ہے الف ممدودہ، یعنی یہ الف ہے اس سے پہلے، حمزہ سے پہلے، اور حمزہ کے اوپر جب پیش آیا تو اصل میں وہ الف کھینچی گئی ہے۔ ممدود کا مطلب ہوتا ہے کھینچا ہوا،
مد کیا ہوا. سو صحراء اسی لیے سے الف ممدودہ کہا جاتا ہے کہ الف کو کھینچا گیا ہے. سو ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ پیش ہو. یاد رہے آپ نے فی الحال یہ ابھی آپ آگے چل کے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی, ابھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. مثلا آپ کے سامنے اسم لکھا ہو الماء, تو آپ کہیں جی یہ مؤنث ہے. نو, اس مؤنث کے لیے ضروری ہے کہ شروع میں ال نہ ہو. یہ ال نے چونکہ کچھ تبدیلیاں کی ہوئی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے, میں آپ کی کنفیوژن دور کروں. ہو سکتا ہے ابھی آپ تلاش شروع کر دیں, چونکہ ال تک پہنچنے میں بھی ہمیں 3-4 لیکچر چاہیے. سو ایسا نہ ہو کہ تب تک کوئی غلط کانسیپٹ بیٹھ جائے. کوئی بھی اسم کی آپ نے جینڈر معلوم کرنا ہے تو اس پہ ال نہیں لگانا, ال کے بنا تلاش کریں گے ہم فی الحال. پھر آگے چل کے جب ال سیکھ لیں گے تو ال کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے. یہ الماء نہیں, آپ نے ال کے بنا کے اسم کو دیکھنا ہے. اور قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل بہت, میرا خیال ہے مجھے شک پڑتا ہے کہ بہت ایک بھی نہیں ہے. اور تائے مربوطہ کی تو بے شمار ہیں. آخری تیسواں جز شروع کیجئے, وہاں پہ آپ تلاش کرنا. سورۃ الغاشیہ خاص طور پہ بھری ہوئی ہے مؤنث اور مذکر کی الگ الگ کرنے میں. سو تیسرا جو ہمارے پاس علامت ہے وہ ہے یا پر کھڑی الف یا اکیلی الف اسم کے آخر میں. اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. الف مقصورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی مقصور کا مطلب ہوتا ہے بند ہو جانا, قلعہ بند ہو جانا. اس کو مقصورہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ الف آ جاتی ہے تو اس الف کی وجہ سے ہم اسم کے آخر میں کسی بھی قسم کی حرکت کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اب اس کے اوپر نہ پیش آ سکتی ہے, نہ تنوین آ سکتی ہے, نہ دو زبر, نہ دو زیر, کچھ بھی نہیں آ سکتا. اسی لیے کہا گیا کہ یہ بند ہو گیا ہے, یہاں پر اسم الف بند ہو گئی ہے. سو اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے. جس اسم کے آخر میں یہ ہو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے. مثلا ذکریٰ, بشریٰ, دنیا, عصا. یہ سب سے زیادہ عربی زبان میں جو فیمینن ناؤن ہیں وہ تائے مربوطہ کے ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر الف مقصورہ کے ہیں, ان کی تعداد بھی بہت ہی کم ہے. اور جو الف ممدودہ کے ہیں وہ تو انتہائی کم اسماء ہیں, خاص کیٹیگریز میں شامل ہیں. اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. اب ایک اور استثناء اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے, وہ لازمی ہے, وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. مثلا اسم ہے موسیٰ, عیسیٰ, اسامہ, زکریا. اب تینوں آپ ان اسماء کو دیکھیں, موسیٰ کے آخر میں بھی یا پر کھڑی الف, عیسیٰ کے آخر میں بھی یا پر کھڑی الف, اسامہ کے آخر میں تائے مربوطہ, زکریا کے آخر میں الف. لیکن یہ تمام نام مذکر ہیں, یہ مؤنث نہیں ہیں. حالانکہ اس میں علامت پائی جا رہی ہے لیکن یہ مؤنث ہیں, مذکر ہیں. کیوں مذکر ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مردوں کے نام ہیں. عربی میں مردوں کے یہ مذکر اسماء ہیں, اس لیے ہم کلیئر ہے اس بات پر کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ مذکر ہی کہلائیں گے اور ان کو مذکر کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا. اچھا, عربی زبان میں مؤنث غیر حقیقی کو کبھی اور نام بھی لیا جاتا ہے, لفظی یا مجازی. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ مؤنث مجازی یا مؤنث لفظی. لفظی یہ بیسیکلی لفظی ہی ہیں, یعنی مؤنث حقیقی ہو گئی معنوی مؤنث, اور مؤنث غیر حقیقی ہوگی لفظی یا مجازی. یعنی یہ پھر جب سٹینڈرڈ عربک کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں اکثر پھر مؤنث حقیقی نہیں ہوتا بلکہ کہا جاتا ہے مؤنث معنوی, اور مؤنث غیر حقیقی کو کہا جاتا ہے مؤنث لفظی یا مؤنث مجازی. اب یہ کویسچن میں آپ کو باقاعدہ جو گوگل فارم ہوگا اس میں ڈالوں گا کہ مؤنث حقیقی کا دوسرا کیا نام ہے, تو اس کا دوسرا نام ہے مؤنث معنوی, اور مؤنث غیر حقیقی کا دوسرا کیا نام ہے مؤنث مجازی یا مؤنث لفظی. دونوں نام استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ اس کے سٹینڈرڈ اسماء ہیں, حقیقی غیر حقیقی. یہ چونکہ اردو میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس لیے میں نے لیا, لیکن اگر آپ کو معنوی اور لفظی یا مجازی سے سمجھ آ رہا ہے تو الحمدللہ یہ بھی مناسب ہے. ہم اس کورس میں یاد رکھیے گا سٹینڈرڈ کو کوشش کریں گے کہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. اب جو سٹینڈرڈ عربک ہے اس کو ہم قائم و دائم رکھیں. جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو لے کر. اب ہم مؤنث سماعی کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو مؤنث سماعی سے سنی سنایا ہو گیا, صاحب ذرا اس کا کوئی رولز کوئی ریگولیشن نہیں ہے, البتہ پھر بھی کچھ گروپنگ علماء نے کی ہے اس کی. فار ایگزامپل مثال کے طور پر عربی میں شمس اسم کو مؤنث لیا جاتا ہے, سماعن کو مؤنث لیا جاتا ہے, اردن کو مؤنث لیا جاتا ہے, جہنم کو مؤنث لیا جاتا ہے, نارن مؤنث ہے, خمرن شراب کا نام ہے مؤنث ہے, ریحن ہوا کا نام ہے مؤنث ہے. اب آپ اگر کہیں کہ
تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں؟ ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا. دیکھیں ویکیبلری جو ہوتی ہے نا، الفاظ معنی کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم جملے بنائیں گے، پریکٹس کریں گے. ابھی ہم دیکھیں، ابھی آپ کی ویکیبلری بننی شروع ہو گئی ہے. یعنی آج کے لیکچر میں آپ کو شمس کا میننگ پتہ چل گیا، سورج کو کہتے ہیں، سماؤن آسمان کو کہتے ہیں، اردن زمین کو کہتے ہیں، جہنم و جہنم، نارن آگ کو کہتے ہیں، خمرن شراب کو کہتے ہیں، ریحن ہوا کو کہتے ہیں. تو ویکیبلری ایسے ہی بنے گی. اس کا کوئی یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم الفاظ معنی یاد کرنا شروع کر دیں. جیسے جیسے لیکچرز بڑھیں گے تو خود بخود ہمارے ذہن میں الفاظ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا. یہ تمہیدی لیکچرز ہیں، پہلا اور دوسرا اس لیے تھوڑے لمبے تھے، اور مونس کا ٹاپک تھوڑا سا ڈیٹیل تھا اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے. ادروائز باقی تو یہی 30 منٹس کے اندر اندر انشاءاللہ رہا کریں گے. چونکہ مونس تھوڑا سا 2-3 کیٹیگریز میں جاتی ہے، اس لیے سب کو ایک بار سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے تاکہ آپ کے سامنے کمپیریزن آئے. علماء نے پھر کچھ گروپس بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ گروپس ہیں جو عرب اس کو مونس ہی لیتے ہیں. مثلا آگ کے سارے نام، مثلا نارن ہے، اس کا ایک اور نام ہوتا ہے حریکن، اور بھی لغت میں جتنے بھی آگ سے مناسبت رکھتے نام ہوں گے سب مونس ہیں. جہنم کے سارے نام مونس ہیں، جنت کے سارے نام مونس ہیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. ہوا کے سارے نام مؤنث ہوں گے، یعنی ہوا، چونکہ عربی زبان میں ایک ہی اسم کے کئی نام ہوتے ہیں، تو اس گروپ میں جتنے بھی نام ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے. عربی میں شہروں اور ملکوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، یعنی پاکستان، قطر، مصر، قطر، مصر، اردن، فلسطین، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام مؤنث ہیں. الریاض، ملتان، کراچی، لاہور، دہلی، ممبئی، سب کیا ہے؟ نیو یارک. یہ تمام کے تمام مؤنث ہیں. عرب جو ہیں وہ شہروں ملکوں کے نام مؤنث ڈیل کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اردو میں کیا ہے؟ ملتان میرا شہر ہے، لاہور میرا شہر ہے. کیا ہے؟ مذکر لیا جا رہا ہے، مذکر لیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا، اپنی زبان کو آپ نے کمپیئر نہیں کرنا. ہر زبان کے اپنے رول ہیں، ہم قانون ہیں وہی سیکھ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز، قرآن مجید میں، آیات میں، احادیث میں جہاں بھی کوئی ایسا اسم مؤنث آئے جس میں علامت نہیں ہو، معنی سے بھی پتہ نہ چلے، تو جملے میں موجود چیزیں بتا دیں گی. جیسے میری دیوار گر گئی. اب میری دیوار گر گئی میں دیوار کے مؤنث ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہوا لفظ میری ہے اور گئی ہے، یہ دونوں مجھے بتا رہے ہیں کہ دیوار مؤنث ہے. اسی طرح عربی میں بھی اسماء موجود ہوں گے، یعنی جملوں میں ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو ہمیں کنفرم کریں گی کہ اچھا یہ مؤنث تھا. تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن سیکھنا تو ضروری ہے نا، کہ پتہ تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے جملوں میں، یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ. شراب کے سارے نام مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس کا پورا ہماری اسٹڈی کے اوپر ہے، اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا پریشان نہیں ہونا، چونکہ عربی ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید احادیث ہمارے سامنے عربی میں موجود ہیں. جی تو اس کے بعد ہم تھوڑی ایکسرسائز کرتے ہیں جو اب تک ہم نے کیا، کہ کیسے ہم اسماء کو کیٹیگرائز کریں گے مذکر مؤنث میں. تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک سورۃ الغاشیہ کی کچھ ایگزامپلز لی ہیں. آپ نے بھی یہی طریقہ اپنانا ہے. جو اس میں سرخ اسماء ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کا مذکر مؤنث کیا ہے. الغاشیہ، یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا مذکر ہے یا مؤنث ہے. دیکھیں پہلے تو ہم نے میننگ پر جانا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن مجید میں سٹینڈرڈ رکھ لیں اپنے ذہن میں کہ میننگ لیتی قرآن مجید میں جو چیزیں ہیں مؤنث کی وہ چند ہیں. امن ہے، بنتن ہے، اختن ہے. امن، بنتن، اختن، یہ 3 اسماء قرآن مجید میں اگر آئے ہیں تو یہ تو ہم ریئل جینڈر ہے، فیمینن، ریئل مؤنث ہے، حقیقی مؤنث ہے، یہ معنی معلوم ہے. اس کے علاوہ چند اگر جانوروں کی کہیں تقسیم آئی ہوگی تو وہاں کوئی مؤنث ہے، جیسے بقرۃن، گائے کو کہتے ہیں. خیر اس میں تائے مربوطہ بھی موجود ہے، لیکن معنی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بقرۃن گائے کو کہتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ریئل فیمینن ہے، حقیقی مؤنث ہے. وہ چند ہیں، گنتی کے 10-12 نکلیں گے ریئل جینڈر جو ریئل فیمینن قرآن مجید میں استعمال ہوں گے. ادروائز قرآن مجید میں جتنے آپ نے فیمینن دیکھنے ہیں وہ علامت سے دیکھنے ہیں. دوسرا سمائی میں دیکھیں گے ہم. تو سمائی کے گروپ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے مخصوص ہیں، چند ہیں. اس میں شمسن کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اردن کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، سماؤن کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. تو یہ مؤنث ہیں. الغاشیہ کے آخر میں تائے مربوطہ موجود ہے. دیکھیں حرکت کی طرف نہیں جانا جینڈر کو نکالتے ہوئے، یعنی جنس کی پہچان کرتے ہوئے حرکت پر توجہ نہیں دینی ہے.
حرف پر توجہ دینی ہے. حرکت کچھ بھی ہو سکتی ہے, 2 زیر 2 پیش 2 زبر, فتحۃ ضمۃ کسرۃ. کوشش کریں ان ناموں کو ذہن میں لائیں. میں ابھی استعمال نہیں کر رہا لیکن مجھے استعمال کرنے چاہیے. تنوین ضمتان ہو, فتحتان ہو, کسرتان ہو, یعنی ضمۃ ہو, کسرۃ ہو, فتحۃ ہو, ان میں سے کوئی بھی علامت آخر میں پائی جا رہی ہو اس کا جنڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. الغاشیہ تائے مربوطہ آ رہی ہے, علامت حرفی موجود ہے اس لیے یہ مؤنث کی کیٹیگری میں گئی. وجوہن ہاں ہے, یہ تائے مربوطہ نہیں ہے. تائے مربوطہ میں 2 نقطے ہوتے ہیں, یہ ہاں ہے. آخر میں ہاں موجود ہے تو ہاں تو کوئی علامت نہیں ہے. وجوہن کا مطلب ہوتا ہے چہرے, نہ تو یہ انڈے دیتے ہیں نہ یہ بچے دنتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ریئل فیمینن بھی نہیں ہے. اب آئیں آپ جی, کیا یہ غیر حقیقی میں آتے ہیں؟ نہ اس میں کوئی علامت ہے نہ یہ سمائی گروپ میں ہے, تو اس کا مطلب کس گروپ میں ڈالیں گے؟ یہ مذکر اسم ہے, یہ میسکولن اسم ہے. عاملۃن سیدھی سی بات ہے تائے مربوطہ موجود ہے, فیمینن ہو گیا. ناصبۃن آخر میں تائے مربوطہ ہے, علامتی مؤنث ہو گیا, غیر حقیقی. نارن نارن, اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے آخر میں 2 زبر 2 پیش اور اس کو نہیں, ہر آخری لفظ کو نوٹ کرنا ہے, اور اس کے لفظ آخر میں الف آ رہا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں, فی الحال یہ بھی آگے چل کر پتہ چلے گا, لیکن اسم سے پہلے 2 زبر ہو اور آخر میں الف ہو, یہ الف ایکسٹرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ الف ایکسٹرا ہے کسی وجہ سے, اصل اس کی حرکت یہ 2 زبر ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ الف کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم کچھ عرصے میں پڑھیں گے. یہ نارن ہے. تسلا نارن حامیتن, نارن کیسا اسم ہے؟ میسکولن ہے یا فیمینن ہے؟ نارن کا مطلب ہوتا ہے آگ, تو حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں علامت پائی جا رہی. پھر غیر حقیقی ہے, غیر حقیقی میں علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی. پھر کیا ہے؟ اچھا, عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس جملے میں چند چیزیں موجود ہیں جو ہمیں کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ نار آگ ہے, تو وہ ہم سیکھ لیں گے آگے چل کے. یہی کچھ سیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا within 2 months ان آیات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ پہچانیں گے, نہ صرف پہچانیں گے بلکہ ترجمہ بھی کریں گے. نارن فیمینن ہے, اور حامیتن تائے مربوطہ آ رہی ہے, فیمینن ہے. عین چشمے کو کہتے ہیں, عین چشمے کو کہتے ہیں. اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹڈی سے پتہ چلے گا. اب یہ سماعی مؤنث ہے. اب کہیں گے جی آپ نے ہمیں تو بتا دیا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عرصے میں آپ کو پتہ چلے گا. اس جملے میں چند چیزیں موجود ہیں جو عین کے مؤنث ہونے کی طرف دلالت کر رہی ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ یہ مؤنث ہے. تو اگر ہمیں میننگ نہیں بھی پتہ چلے تو ہم شکل سے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ جملے میں جو مواد موجود ہے وہ کنفرم کرے گا کہ یہ فیمینن ہے. عین مؤنث اسم ہے سماعی. آنیتن یہ مؤنث اسم ہے علامتی. تعامن, تعامن کا مطلب ہوتا ہے کھانا, ریئل جینڈر تو ہے نہیں کہ حقیقی مؤنث ہو کہ انڈا دے یا بچہ جنے, اس میں بھی نہیں ہے. علامت پائی جا رہی ہے آخر نہیں پائی جا رہی, تو پھر کیا کریں گے؟ سماعی میں ہے, سماعی کے گروپ میں نہیں ہے, اور جملے میں بھی کوئی ایسی علامت نہیں جو اس کے مؤنث ہونے کو کنفرم کرے, تو یہ مذکر اسم ہے. ذریعن یہ بھی اسی طرح مذکر اسم ہے, آخر میں کوئی علامت نہیں ہے, جملے میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, اور میننگ سے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جہنم کی خاص خوراک ہے جو کھاتے ہی انسان کو نگلنے میں تکلیف ہوگی کانٹوں کی طرح, اور وہ اس کو چھیلتی ہوئی چلی جائے گی. تو ذریعن اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات. ذریعن مذکر اسم ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, جوعن کیسا اسم ہے؟ مذکر اسم ہے, آخر میں کوئی علامت نہیں ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک, ریئل جینڈر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, سماعی کے گروپ میں بھی نہیں ہے. وجوہن پھر ہمارے پاس میسکولن ہے, نائمتن مؤنث ہے, راضیتن مؤنث ہے, تائے مربوطہ موجود ہیں. تو یہ ہے ہمارا طریقہ کہ ہم اسم کی مؤنث اور مذکر کو کیسے پہچانیں گے. اسٹوڈنٹ سماعی کا نام سن کے پریشان ہو, کوئی پریشانی نہیں, چند اسماء ہیں گنتی کے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عرصے میں آپ کو معلوم بھی پڑ جائے گا. اچھا جی, عربی میں جسم کے اعضاء کو جینڈر میں تقسیم کرنے کا بھی کوئی اصول ہے, وہ اصول سیکھ لیتے ہیں. پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیجئے کہ جسم کے اعضاء, عربی زبان میں جسم کے اعضاء جو جوڑے جوڑے میں ہیں, پیئر میں ہیں, ان کو عرب مؤنث کہتے ہیں, اور جو پیئر میں نہیں ہے, سنگل ہے, اکیلا ہے, مثلا انف ناک ہے, اکیلا ہے, اس کو مذکر لیا جاتا ہے. 2 آنکھیں ہیں, جوڑا ہے, اس کو مؤنث لیا جاتا ہے. اسٹینڈرڈ رول ہے. یا اگر کوئی ایسا عضو جس کے اسم میں آخر میں تائے مربوطہ ہو تو وہ بھی مؤنث ہوگا.
سو اس کیٹیگری میں آنے والے مؤنث اسما بھی سمائی مؤنث کہلاتے ہیں، علامتی نہیں، لیکن جن کے آخر میں تائے مربوطہ ہوگی وہ علامتی ہی کہلائیں گے، اور جو جوڑے کی کیفیت میں آ رہے ہیں یہ سمائی کہلائیں گے۔ مثلا سر کی عربی ہوتی ہے رأسن، رأسن، اب رأسن نہ تو کوئی علامت ہے اور سر ہے، ہمیں پتہ ہے ریئل جینڈر بھی نہیں ہے، یہ مذکر ہے چونکہ یہ اکیلا ہے، پیئر نہیں ہے۔ اذن، کان، دو کان ہے، مؤنث ہو گیا، چاہے علامت نہیں ہے، مؤنث، سمائی مؤنث ہے، کیوں؟ عرب جو پیئر میں ہوتے ہیں ان کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں۔ یدن، دو ہاتھ ہوتے ہیں، مؤنث ہے، چاہے آخر میں علامت نہیں ہے، لیکن چونکہ قانون ہے عرب کا کہ وہ جسم کے پیئر میں آنے والے اسماء کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں۔ مرفقن، کوہنی کو کہتے ہیں، سو اس کا مطلب یہ مؤنث اسم ہے، سمائی مؤنث چونکہ پیئر ہے۔ قدمن، پاؤں، دو پاؤں ہیں تو کپل ہے، پیئر ہے، اس لیے یہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، سمائی مؤنث۔ رکبتن، سو رکبتن گھٹنے کو کہتے ہیں، اب یہ دو ہیں، پیئر میں ہے، مؤنث ہے، لیکن یہ علامت کے حساب سے بھی مؤنث ہے چونکہ آخر میں تائے مربوطہ ہے، اس لیے وہ ٹینشن بھی ختم ہوگی، یہ دونوں لحاظ سے مؤنث ہے۔ عنقن، گردن کو کہتے ہیں، نیک، اب گردن مذکر اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک ہے گردن اور آخر میں اس کے کوئی علامت بھی نہیں ہے، جبکہ گردن کا ایک اور نام ہے وہ ہے رقبتن، اب رقبتن اس میں تائے مربوطہ ہے، وہ مؤنث ہوگا کیونکہ اس میں علامت پائی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے آپ پک کر رہے ہوں گے، پریشان نہیں ہونا، آپ جب ایکسرسائز کریں گے اور دیکھیں گے اور اگلے ہفتے تک جائیں گے تو یہ بہت پکا ہو جائے گا۔ جب قرآن مجید کھولیں گے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ تلاش کریں گے نا، یقین کیجیے آپ کو مزہ آئے گا، شکر ادا کیجیے گا، یا اللہ آج تک زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ تیری کتاب میں کوئی اسم مذکر مؤنث بھی ہوتا ہے، آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عاملۃ المعصب مؤنث ہے، یہ نار مؤنث ہوتا ہے، جہنم مؤنث ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا۔ اوکے، اگلی اگزامپل ہے ٹانگ کی، لسان کی، زبان کی۔ سو لسان، ایک زبان اکیلی تنہا ہے، اس لیے یہ مذکر اسم ہے اور آخر میں کوئی علامت بھی نہیں ہے۔ انفن، ناک کو کہتے ہیں، مذکر اسم ہے چونکہ اکیلا ہے۔ عین، دو آنکھیں ہیں، سو مؤنث اسم ہے چونکہ کپل میں ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ رول ہے عربک لینگویج کا، لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی اسم کے آخر میں تائے مربوطہ آ جائے پارٹ آف باڈی میں تو اس کو مؤنث ہی رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، چند اسماء کو مؤنث میں تبدیل کیا جاتا ہے مذکر سے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو کہوں کتاب کیسا اسم ہے عربی میں، آپ دیکھیں گے جی علامت بھی نہیں ہے، میننگ میں بھی مؤنث نہیں بننا، مذکر ہے، میں کہوں اس کی مؤنث بنا دیں، آپ نے کہنا نہیں اس کی مؤنث نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ یہ ایک سالڈ چیز ہے اور چیزوں کی جو بلٹ ان کنڈیشن پائی جا رہی ہے بس وہی رہے گی۔ جیسے بابن، دروازہ، مذکر اسم ہے، اس کی مؤنث نہیں بن سکتی۔ بیتن، گھر، مذکر اسم ہے، اس کی مؤنث نہیں بن سکتی۔ اچھا، گھر کا ایک اور نام ہے عربی میں دارن، دارن، دارن سمائی مؤنث ہے، بیتن مذکر ہے، دارن سمائی مؤنث ہے۔ اب آپ کسی عربی سے سوال کریں گے یہ کیا ہے جی آپ نے بیتن کو مذکر میں رکھا ہے، دارن کو آپ سمائی مؤنث میں لے گئے ہیں، کیا مسئلہ آپ لوگوں کو؟ وہ کیا جواب دے گا؟ بھئی ہماری زبان ہے، ہماری مرضی۔ جیسے کوئی ہم سے سوال کرے کہ آپ عجیب لوگ ہیں، کتاب کو بھی مؤنث کہہ رہے ہیں، گھر کو، دیوار کو بھی مؤنث کہہ رہے ہیں، چھت کو بھی مؤنث کہہ رہے ہیں اور گھر کو مذکر کہہ رہے ہیں، کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہماری زبان ہے، ہماری زبان ہمارے بزرگوں نے قائم کیا، ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ سو یہ وہ مؤنث ہوتی ہیں۔ اوکے، میں آپ کو اردو سے اگزامپل دے دوں، جیسے اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، برا لڑکا، بری لڑکی، نیا قلم، نئی گاڑی۔ اب آپ نوٹ کریں، نیا نئی، برا بری، اچھا اچھی، اس کا مطلب کہ اچھائی اور برائی، خصوصیات، صفات، ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے مذکر اور مؤنث کے حساب سے۔ اردو کے اگزامپل، اردو میں کئی ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر کنورٹ نہیں کیا جاتا، کامن رکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں یاد رہے، عربی بڑی خاص ہے، اس میں صفات، خصوصیات، اس کو لازماً کنورٹ کیا جاتا ہے مذکر مؤنث کے حساب سے۔ سو اگر میں کہوں کتاب کو آپ اس کی مؤنث بنا دیں، آپ کہیں نہیں بن سکتی، یہ چیز ہے، یہ سالڈ چیز ہے، یہ خصوصیت نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے عربک کی ایگزامپلز آئیں گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اچھا صفات کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ مثلا اچھا طریقہ اس کا کیا ہے، دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ،
اسم کے آخر کی حرکت کو فتح میں بدل دیں، فتح سے مراد زبر میں بدل دیں، کبیرن سے کبیرہ کر دیں، یعنی کبیرن کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اب آپ اس کو بڑی بنانا چاہتے ہیں تو کبیر آخر میں را کے اوپر زبر لگائیں اور اینڈ پہ ایک تائے مربوطہ ایڈ کر دیں 2 تنوین کے ساتھ، تو اسم بن جائے گا کبیرتن، یعنی کبیرن کبیرتن، جمیلن جمیلتن، طبیب ڈاکٹر، طبیبتن استاد، استاد استادتن استانی۔ تو اس طرح سے صفات یاد رہے، یہ طریقہ صرف ان اسماء میں استعمال کیا جاتا ہے جو صفات کے طور پر استعمال ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی بابن کو بھی ہم مؤنث بنا لیں گے، بیتن کو بھی بنا لیں گے، نو نو نو۔ اب کوئی کہے گی نارن کیا ہے، آپ کہیں گے مؤنث، کوئی کہے اس کا مذکر بھی ہے، آپ کہیں اس کا مذکر نہیں ہے، کہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے۔ غیر حقیقی مؤنث کا کوئی مذکر نہیں ہوتا، اور غیر حقیقی مؤنث کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوتی ہے، حقیقی مؤنث کنورٹ ہوتی ہے۔ مثلا اب آپ کو کیا امن کا مذکر کیا ہے، ہم کہیں گے ابن، لیکن جو صفات ہیں ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے خاص حرف ایڈ کر کے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخر میں تائے مربوطہ لگائی جاتی ہے۔ سو جمیل جمیلۃ، استاد استادۃ، طبیب طبیبۃ، واسق واسقۃ۔ جمیل خوبصورت، اور مؤنث سے ہوگا تو خوبصورت مؤنث، استاد استاد استانی استادۃ، طبیب ڈاکٹر طبیبۃ ڈاکٹرنی، واسق گندا، اور واسقۃ گندی، یعنی گندی سے مراد یہ میلی، میل والی، واسق میل زدہ یعنی گندا، گندا سے مراد میل والا، اسے کہتے ہیں واسق۔ سو یہ مؤنث میں صفات اور بہت سی ہیں، تو یہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں بھی دیکھیں 8-7 لیکچر میں بہت کچھ واضح ہونے والا ہے، تو تسلی کے ساتھ۔ عربی میں کہتے ہیں حبہ حبہ، یعنی دانہ دانہ، ایک ایک کر کے، شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گے انشاءاللہ تاکہ ہاضمہ درست رہے۔ اب رہ گئے رنگ، رنگوں کا بھی خاص ایک طریقہ ہے۔ رنگ بنیادی طور پر احمرو اس وزن پر پائے جاتے ہیں، احمر سے مراد سرخ ہے۔ اس کو اگر مؤنث میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم اس کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں لائیں گے، اس کے آخر میں الف ممدودہ لائی جائے گی، جیسا کہ ازرق نیلا، اخضر سبز، اور اصفر یلو پیلا۔ اب ان کو اگر مؤنث میں کنورٹ کرنا تو ہم کیا کہیں گے، حمراء زرقاء خضراء صفراء۔ قرآن مجید میں پڑھا سورہ بقرہ میں، صفراء فاقع لونھا، صفراء، صفراء زرد، زرد گائے، صفراء۔ سو یہ طریقہ ہے رنگوں کے کنورژن کا۔ یہ احمر، ارزق، ازرق، اخضر، اصفر یہ مذکر ہیں، ان کی مؤنث بنانی ہوگی تو حمراء، زرقاء، خضراء، صفراء، اس طرح سے بنیں گی۔ تو یہ ہے رنگوں کا قاعدہ۔ اب ذرا میں آپ کو اگزامپلز، اہم نقطہ یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں بنیادی طور پر اسماء 2 پیش کے ساتھ یا سنگل حرکت پیش کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ 2 پیش کو 2 زیر یا 2 زبر میں کنورٹ کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جب تک وہ وجوہات نہ ہوں تو یہ نہیں بدلتے۔ اسی طرح سنگل پیش زبر اور زیر یہ بھی تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ کوئی ایسی چیزیں ان میں داخل نہ ہوں جو ان کو مجبور کریں گے اب آپ اپنی آخری حرکت بدلیں۔ تو یہی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ آخری حرکت کیسے بدلتی ہے اور کیوں بدلتی ہے اور کب کب بدلتی ہے۔ سو ڈکشنری میں بنیادی طور پر آپ کو 2 پیش یا سنگل پیش کے ساتھ اسماء ملیں گے۔ جی، تو مذکر مؤنث کی پہچان کی ایک اور اگزامپل تھوڑی سی اس میں کر لیتا ہوں، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ جیسا کہ مستورن ایک اسم ہے، اس پورے پیج پر کوئی بھی ایسا ناؤن نہیں ہے جس کو میننگ کے ذریعے مؤنث کہا جائے، یعنی اسے ہم حقیقی مؤنث کہیں تو وہ کلیئر رہیں، قرآن مجید میں بہت مختصر ہیں۔ سو آپ نے پہچانا علامت کے ذریعے۔ سمائی بھی بہت کم ہے، تو اس میں کوئی بھی سمائی نہیں ہے، نہ اس میں سمائی ہے نہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا اسم موجود ہے جو معنی سے ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا، سیدھا سیدھا علامت پکڑنی ہے ان سرخ رنگ کے اسماء کی۔ طور آخر میں کوئی علامت نہیں، مذکر اسم ہے۔ کتاب آخر میں تائے مربوطہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، الف مکسورہ بھی نہیں ہے، مذکر اسم۔ مستور مذکر اسم، آخر میں کوئی علامت نہیں، نہ تائے مربوطہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مکسورہ ہے۔ رقن منشور دونوں مذکر ہیں، آخر میں کوئی علامت نہیں۔ البیتی بیت آخر میں کوئی علامت نہیں، تائے مربوطہ نہیں ہے، الف ممدودہ الف مکسورہ نہیں ہے، مذکر اسم۔ مأمور مذکر اسم۔ سقف مذکر اسم۔ مرفوع مذکر اسم۔ بحر مذکر اسم۔ مسجور مذکر اسم۔ عذاب مذکر اسم۔ واقع مذکر اسم۔ دافع مذکر اسم۔ وجوہ مذکر۔ ناعمۃ مؤنث، کیوں مؤنث؟
علامت پائی جا رہی ہے. راضیتن مؤنث کیوں؟ علامت پائی جا رہی ہے. جنتن مؤنث کیوں؟ علامت ہے. عالیتن مؤنث کیوں؟ علامت پائی جا رہی ہے، تائے مربوطہ ہے. لاغیتن مؤنث اس میں کیوں آخر میں؟ علامت پائی جا رہی ہے. عین یہ ہم پڑھ چکے ہیں سمائی مؤنث میں آتا ہے. جاریتن تائے مربوطہ ہے، علامت ہی مؤنث ہے. سرورن مذکر اس میں آخر میں کوئی علامت نہیں ہے. مرفوعتن علامت پائی جا رہی ہے، مؤنث اس میں. اکواب مذکر اس میں. موضوعتن مؤنث اس میں آخر میں علامت پائی جا رہی ہے. تو اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اچھا، اب آپ کے ذمے کچھ ہوم ورک ہے جو یوٹیوب کامنٹس میں آپ نے کرنا ہے. آپ نے یہ جو پیج ہے اس کے اوپر جو سرخ رنگ کے اسماء ہیں ان میں سے آپ نے لکھنے ہیں کون سے اسماء ہیں، یعنی ناؤن ہے، اسم ہے. اور وہ آپ نے کیسے پہچانے؟ ان علامات کے ذریعے جو آپ کو بتایا. شروع میں ال ہو یا آخر میں تنوین ہو یا شروع میں یا ہو، اور چوتھی کو فی الحال چھوڑ دیں، اس لیے وہ پوچھ بھی نہیں رہا آپ سے، نہیں پوچھوں گا جب تک کہ وہ ہم پڑھ نہیں لیتے. تو ان تین میں سے کوئی ایک علامت اگر آپ کو نظر آئے تو وہ وہ کلمہ اسم کہلائے گا. وہ آپ نے ان میں سے پہچاننا ہے کون سا ہے. اس کے بعد یہ جو اسماء آپ کے سامنے یہ لکھے ہوئے ہیں ان کی آپ نے کامنٹس میں لکھنا ہے کہ قسمتن مذکر ہے یا مؤنث ہے، شربن مذکر ہے یا مؤنث ہے، محضرن مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اگر کوئی مؤنث ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کیسی مؤنث ہے، حقیقی مؤنث ہے یا وہ علامتی مؤنث ہے یا سماعی مؤنث ہے. یاد رہے کوشش میری یہی ہے کہ آپ سے میننگ والے کوئی مؤنث نہ پوچھے جائیں اور سماعی کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے. تو آپ نے علامت کے ذریعے مؤنث اور مذکر کو فگر آؤٹ کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو معاملہ کلیئر ہو رہا ہے. سو اعادہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ آج کے اس لیکچر میں حقیقی مؤنث، غیر حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث، سماعی مؤنث اور مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھا. مذکر سے مؤنث بنانے کے ہم نے دو طریقے سیکھے. ایک وہ جو صفات آتی ہیں یعنی جو اچھائیاں اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں ان کو مذکر سے مؤنث میں کنورٹ کیا جاتا ہے. اور رنگوں کا الگ طریقہ ہے. رنگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے آخر میں الف ممدودہ لگایا جاتا ہے، جبکہ باقی جو اسماء ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے آخر میں تاء مربوطہ لگایا جاتا ہے. یہ دو طریقے تھے، ان کو ہم نے سیکھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے گا اپنے لیے بھی میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان بنائے. دعا کا جو ہتھیار ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، دعا کے ہتھیار کو تھام کر رکھنا ہے. 1 سال کی بات ہے، پورے 12 مہینے کا کورس ہوگا انشاءاللہ. یہ ہم اس کو پورے 12 مہینے پر لے کر جائیں گے. ہر مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں. 12 مہینے میں میرا خیال ہے کہ ٹوٹل 54 ویکس آتے ہیں. 54-55 کے قریب ہم ان لیکچرز میں اس کو سم اپ کریں گے. اور انشاءاللہ ان بٹوین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کورس کے بعد اگلے سٹیپس کیا ہیں. وقت کے ساتھ میں نے بھی سیکھا ہے، کچھ اندازہ ہوا ہے کہ اس کورس کو ترتیب کیا ہونی چاہیے. انشاءاللہ وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے میرے لیے بھی کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس عمل کو قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.